اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کی وجہ۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ جس کو محبت نہیں وہ ہمیں تو کچھ کرنے دے، جس کو محبت نہیں تو اسے چاہیے۔ اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز و صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہتا ہے اگر محبت نہیں ہے تو رب سے مانگ، ہمارے پاس تو کوئی ایسا علاج نہیں۔ تجھے گولی دیں اور تیرا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مچل اٹھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بدل جاتا۔ شاگرد کہتے حضور کیا ہوا؟ فرماتے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے۔ یہ اپنی محبت کی باتیں ہیں۔ امام مالک نے ساری زندگی مدینہ پاک میں جوتے نہیں پہنے، گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، زندگی میں ایک بار حج کیا۔ اپنی محبت کی باتیں ہیں۔ اب امام مالک علیہ رحمہ پر کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جوتے پہنے اور امام مالک رحمۃ اللہ نے نہیں پہنے؟ امام مالک علیہ رحمہ پر کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے کہ صدیق اکبر سے زیادہ انہیں پیار تھا؟ امام مالک علیہ رحمہ نے دنیا میں جوتے کیوں نہیں پہنے؟ محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق، کبھی شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و تیگ و نا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور دو انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن۔ صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ محبت کی باتیں ہیں۔ جس کو محبت نہیں اسے چاہیے کہ اللہ کے حبیب کی محبت مانگے۔ دو لائٹیں ہم لگا دیں تو مسجد چلاتے ہو۔ صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ کی باتیں کرتا ہے۔ صحابہ تو میلاد مناتے بلوچستان تک آ گئے، آذربائیجان تک آ گئے، تلواریں اٹھا کر گھوڑوں پر سوار ہو کر کیسر و کسریٰ کے دروازے جا کھٹکھٹائے کہ حضور آ گئے۔ نوشیروان عادل بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ 1000 سال سے مجوسیوں کی آگ جل رہی تھی۔ ابو بصیری کہتے ہیں 1000 سال سے عاشق قدح جل رہا ہے، اس رات بجھ گیا۔ فرمایا بس کر اب حضور آ گئے ہیں۔ نہر فرات جس کے کنارے پر یہودیوں نے عیسائیوں نے مبہد بنائے ہوئے تھے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ نہر فرات اس طرح چل رہی تھی جس صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نہر فرات دوسرے رخ ہو گئی۔ فرمایا بس اب حضور آ گئے۔ احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں، سینکڑوں حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش نہ ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جانور نکل آئے، بھیڑیے نکل آئے، شیر نکل آئے، بچھو نکل آئے، سانپ نکل آئے، اونٹ نکل آئے، بیل نکل آئے، گائیں نکل آئیں، ہرنیاں نکل آئیں۔ حضور آ گئے۔ مشرق کے جانور مغرب کی طرف، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے، کہنے لگے کہ حضور آ گئے۔ اب کوئی اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی طرح تلواریں اٹھا کر لوگوں کو موڑ نہیں سکتے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر یہ تو کہہ سکتے ہیں نا حضور آ گئے، امام الانبیاء آ گئے۔ امام بخاری نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت لکھا۔ فرماتے ہیں میرے استاد ابو عالیہ نے کہا اللہ کا درود کیا ہے؟ ہم 4 بندے مسجد رحمت للعالمین میں اکٹھے کریں یا کسی گھر میں بازار میں 4 بندے جمع ہوں تو گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے جو تجھے درد ہوا ہے۔ ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ اگر کوئی پوچھے حضور ابھی آ گئے ہیں، کہو ہاں، جو تیری میری شکل بندر خنزیر کی طرح نہیں ہوئی؟ کون سا گناہ ہے جو حضور کی امت نہیں کر رہی؟ پہلی امتوں نے ایک جرم کیا، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر، زمین پھٹی، آسمان سے پتھر برسے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سارے گناہ کرے، نہ بندر بنے، نہ خنزیر، نہ زمین پھٹے، نہ آسمان سے پتھر برسے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوض و عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، شبنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہوتا
بولتے ہوئے دیکھا تو اس کو خدا مان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون کون سی چیزیں بول رہی ہیں، پلاسٹک بھی بول رہا ہے، ہم نے کسی کو خدا مانا۔ اقبال کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ حضور آپ نے اپنی امت کو اتنا شعور دے دیا، اگر ہم نے رب ماننا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، ہم رب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اللہ حضرت بریلوی علیہ رحمت مدینہ پاک دے گنبد خضرا سامنے آیا، قلندر لاہوری اقبال سوراتی دنیا میں گیا۔ جیسے اقبال آج پر نہیں گیا، اقبال قیامت والے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ کہتا ہے تو گھنی از ہر دو عالم من فقیر، روزے محشر ازر ہائے من پذیر۔ یا اللہ تو بہت فضل والا ہے۔ قیامت والے دن اگر اقبال سے تو نے نہ بھی پوچھا تو کریم ہے، ورا حسن رہا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ اگر اقبال سے حساب لینا ہے تو حضور کے سامنے نہیں لینا، یہ اقبال کی اپنی عقیدت ہے، ورنہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوگی، نہ ہوگی۔ نے اپنی ایک محبت کا اظہار کیا ہے، قیامت والے دن بھی اقبال حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ اقبال تصوراتی دنیا میں مدینے گیا، جا کر در رسول پر سر رکھ دیا۔ اس وقت کا